نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جن احکامات کو مسلمانوں پر ضروری فرمایا ہے ان میں سے ہر حکم پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام احکامات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دین کی محنت ہے، دین پر چلنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک حکم ایسا ہے جس کے اوپر توجہ، جس کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مسلمانوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو، فادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا کرنا، دعا مانگنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور آگے اللہ خود فرما رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعاؤں سے جو انکار کرے گا، دعاؤں کرنے سے جو پیچھے ہٹے گا، وہ میری عبادت سے دور ہٹنے کی طرح ہیں، اور ایسے لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ ایسے لوگ جہنم میں ضرور جا کر رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ تو آسمانوں میں رہتا ہے، تو کیا ہم زور زور سے اللہ کو پکارنا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا غفار، تو اللہ کو زور زور سے بلانا ہے کیونکہ اللہ تو آسمانوں میں رہتا ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ سوال کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو لے کر امتیوں کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے اللہ کے نبی، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دینا کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ بندہ مجھ سے مانگنے والا بنے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے بھی قریب میں ہے۔ انسان کے رگوں میں سے ایک رگ کا نام ہے شہ رگ، اس سے بھی قریب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا صحابہ کو، جب صحابہ میرے بارے میں سوال کرے، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دینا انی فانی قریب، کہ میں تو بالکل قریب ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے بلاتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے بعض ہم پھل کھاتے ہیں، موز کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، ایپل کھاتے ہیں، وغیرہ سب کھاتے ہیں، لیکن ان میں چھلکے کے پھل ہوتے ہیں، ان کا چھلکا ہوتا ہے جسے ہم چھٹا بولتے، تو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو نکال کر کھائے جانے والے پھل زیادہ ہے۔ جیسا آم ہے اس کا چھلکا نکالا جاتا ہے، موز ہے اس کا چھلکا نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہاری دین کی محنت، یہ تمام چیزیں چھلکے ہیں۔ دعا کرنا یہ مغز ہے، اندر کے کھانے کی چیز ہے۔ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا، ہماری دعائیں کرنے کی وجہ، دعاؤں کو حکم دینے کی وجہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول ہونے کا ذریعہ ہماری دعائیں ہیں۔ ہماری نمازیں قبول ہونے کا ذریعہ ہماری دعائیں ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہونے کا ذریعہ دعائیں ہیں،
ہمارے ذکر و اذکار قبول ہونے کا ذریعہ دعائیں ہیں. اسی لیے نماز جیسا حکم، نماز کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے زیادہ حکم دیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس نماز میں بھی اللہ نے آخر میں جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر دوسری سورت پڑھتا ہے، رکوع میں اللہ کی تعریف، سجدے میں اللہ کی تعریف، پھر تشہد پڑھتا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھتا ہے، آخر میں دعا سکھلائی گئی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اللہ سے یہ کہہ رہے کہ اے اللہ، نماز کو جیسا پڑھنا تھا میں نہیں پڑھ سکا، نماز میں جیسا خشوع خضوع اختیار کرنا تھا میں نہیں کر سکا. اے اللہ، میری اس ٹوٹی پوٹھی اور یہ میری کمزور نماز کو تو قبول کر لے. نماز پڑھنے کی تو نے مجھے توفیق دیا، تو نے میرے قدموں کو مسجد تک لایا، تو نے مجھے نماز کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دیا، لیکن نماز کو جیسے ادا کرنا تھا، نماز کو جیسے پڑھنا تھا، جیسا رکوع کرنا تھا، جیسا سجدہ کرنا تھا، ویسا میں نہیں کر سکا. میری نمازوں کو قبول فرما. حاجی حج کو جاتا ہے، لاکھوں کے پیسے خرچ کر کر جاتا ہے، عرفات میں پیاس کی شدت، وہ سفر کے پورے شدت میں رہتا ہے آدمی، پھر بھی وہاں پر بھی دعاؤں کا اہتمام. عرفات میں اللہ کے نبی 4-5 گھنٹے امت کے لیے دعائیں کیے. یہ سبق دے کر گئے کہ دیکھو، عبادتیں کر کر ناز نہ کرنا، عبادتیں کر کر تکبر نہ کرنا، تمہاری عبادتیں قبول ہونے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کو منانا سیکھ لیا. دودھ پیتا بچہ، 1.5-2 سال کا بچہ، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں کیسا ایکٹنگ کرنے سے میرے ابو مجھے چیز دلائیں گے، میں کیسا مانگنے سے میری ماں میری بات مان لے گی، میرا باپ جب میں روؤں گا تو میرے بات کو مان لیتا ہے، چیز کو لا کر دے دیتا ہے. ننھا سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو معلوم ہو گیا اپنے ماں باپ کو کیسا منایا جاتا ہے، اپنے کاموں کو کیسا کرایا جاتا ہے. افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، ہم 30, 40, 50, 60, 70 سال کے ہو گئے، لیکن آج تک پورے دنیا کو پیدا کرنے والے خالق کو کیسا منایا جاتا ہے ہم نے نہیں سیکھا. یہ سیکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے کہ اسی لیے صحابہ کی صفات میں سے کیا صفات ہیں؟ دن میں مخلوق کو سمجھاتے تھے، دن میں مخلوق کے سامنے جا کر خالق کے پیغام کو پہنچاتے تھے، دن میں مخلوق کے پاس جا کر خالق کے احکامات کو پہنچاتے تھے، رات میں اس مخلوق کے خالق کو منانے میں لگے رہتے تھے. اپنی محنتوں میں وہ اس لیے کامیاب ہوتے تھے کہ راتوں میں اللہ کو مناتے تھے کہ اے اللہ ہم فلاں علاقے میں جا کر آئے، اللہ ہم فلاں جگہ جا کر آئے، اے اللہ ہم فلاں جگہ پر جا کر دین کی محنت کر کر آئے ہیں، اے اللہ ان کو منانے والا، ان کو دین پر جمانے والا تو ہے. ایک بزرگ ایک مرتبہ زنا کے اڈے میں گئے، جا کر محنت کیے، ایک عورت کے پاس گئے، اس کی رات کی جو قیمت تھی وہ قیمت اس کو دے دیے. ایک رات کی قیمت تقریباً مثال کے طور پر 4-5 ہزار روپے دے دیے. دے کر کہنے لگے کہ تجھے آج رات تو میری ہے، آج کی رات تو میرے لیے ہے. تو کہا کہ میرے لیے جو رقم دے گا تو دے دے گا تو میں تیری ہوں. کہا جب میں تم کو تمہاری رقم دے دوں گا تو تمہارا کام ہے میرے بولے جیسا سننا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو پیسوں سے لینا دینا ہے، جب تم میری رقم دے دو گے تو میں تم جیسا بولے گے ویسا سنوں گی. تو کہا جیسے ہی پیسے دے دیے تو کہا کہ چلو میرے ساتھ. تو اپنے گھر کو بلا کر لے کر چلے گئے. کہا کہ چلو. اب وہ عورت کہنے لگی چلو پھر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں لگے. تو کہا کہ ٹھیک ہے اسی کام میں لگتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میری بات کو سنو کہ تم پہلے جا کر غسل کر کر آؤ. تو وہ عورت گئی، غسل کر کر آئی، اور جانے کے وقت میں کہا کہ یہ کپڑے لے، یہ کپڑے پہن کر آ. شرعی لباس اس کو دیا گیا، نہا کر آنے کے لیے کہا گیا. جیسے ہی جب آئی تو اس کو کہا گیا کہ دیکھو یہ مصلی ہے، اس مصلی پر کھڑے ہو جا. اب وہ عورت مصلی پر کھڑے ہو گئی. کہا کہ 2 رکعت تو نماز پڑھ لے، اس کے بعد ہم تیرے مقصد میں لگیں گے. تو اب یہ جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہو گئی، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئی نماز کے لیے. اب یہ اللہ کے بندے اللہ کو منانے میں لگ گئے کہ اے اللہ اس زانیہ عورت کو، اس گنہگار عورت کو، اس فاحشہ عورت کو تیرے مصلی پر لا کر کھڑا کرنے کی ذمہ داری میری تھی، اب اس دل کو بدلنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو اللہ نے اس عورت کو ایسا بدلا کہ وہ اللہ والی بن گئی. تو یہ دعاؤں کا اثر ہے، یہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی وجہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دعاؤں کی پابندی کرنے کا حکم دے رہا ہے. فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، دعائیں کرو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے
نمازیں پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہیں۔ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہماری حاجتیں کیا ہیں، ہمارے تقاضے کیا ہیں، ہمارے مرحومین کتنے ہیں، ہمارے ماں باپ انتقال کر گئے، ہمارے بڑے انتقال کر گئے، مرے ہوئے لوگ زندوں کی دعاؤں کے، زندوں کے ایصال ثواب کے ایسے منتظر ہوتے ہیں، ایسا انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسا ایک بندہ اگر پانی میں ڈوب کر مر رہا ہے تو دوسروں کو مدد کے لیے جیسا بلاتا ہے، ویسا مرے ہوئے لوگ زندوں سے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ نیکیوں کو بھیج دے، وہ ہمارے لیے کچھ دعائیں کر دے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ دعائیں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اور بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کر کر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل صدقات میں تفصیل سے اس بات کو لکھے ہیں کہ جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز ضرور اس کو ملتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتے ہیں، بندے نے مانگا صحت، اللہ نے صحت دے دیا، بندے نے مانگا عافیت، اللہ نے عافیت دے دیا، بندے نے مانگا چین سکون راحت کو اللہ نے دے دیا، جو مانگا وہ دے دیا۔ یہ دعا کے قبولیت کا پہلا درجہ ہے، جو مانگا وہ ملا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی بندہ جو مانگتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ پورے دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، بندے کے حق میں کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے وہ اللہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو کیا دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، آنے والے پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، آنے والے اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اور مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہے، جب ماں باپ بازار کو جاتے ہیں، مارکیٹ کو جاتے ہیں، تو مارکیٹ کو جا کر آنے کے بعد مارکیٹ میں سے تھیلے میں ترکاری ہوتی ہے، ڈرائی فروٹس رہتے ہیں، راشن رہتے ہیں، کھیلنے کی چیزیں رہتے ہیں، چاقو وغیرہ اس میں رہتی ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں۔ جب باپ ان چیزوں کو باہر ڈال دیتا ہے، تھیلے میں سے ان چیزوں کو باہر ڈال دیتا ہے، لے کر آنے کے بعد چھوٹا سا بچہ کیا کہتا ہے، وہ ایک دم کھیلنے کی چیزوں میں سے چاقو اٹھا لیتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ میں اسی سے کھیلوں گا، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، لے کر اسے کھیلنے کی چیز دیتے ہیں۔ گاڑی لائی گئی ہے، اس کے کھیلنے کے لیے گاڑی لائی گئی ہے، بیٹ بال لایا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ دے دیا جاتا ہے، اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اسی سے کھیلنا ہے۔ جب ماں باپ کیا کہتے ہیں، بیٹے یہ تیرے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اس سے تیرے لیے بھی نقصان ہے اور تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، تو ماں باپ اس کے رونے کے باوجود اس کو وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کھیلنے والی کار اس کو دے دی جاتی ہے، کھیلنے کے لیے اس کو بیٹ بال دے دیا جاتا ہے، لیکن اس چاقو کو اس سے لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ بسا اوقات اللہ سے ایسی چیزوں کو مانگتا ہے جو چیزیں بندے کے لیے عافیت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے بندے کے لیے، یا وہ خود نقصان میں پڑنے والا ہوتا ہے یا دوسروں کو نقصان میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ جیسا بچہ چاقو سے کھیلے گا، خود کے ہاتھ کو کاٹ لے سکتا ہے، خود کو زخمی کر لے سکتا ہے، دوسروں کو زخمی کر سکتا ہے، اس لیے ماں باپ اس کے ہاتھ میں سے رونے کے باوجود، ضد کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ میں سے اس چاقو کو نکال لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، کیونکہ وہی چیز اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہوئی دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ دعا کی قبولیت کا، اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہی چیز نہیں دیتے یا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز بھی نہیں دیتے، کوئی مصیبت بھی ٹالتے نہیں، بلکہ اس دعا کو حفاظت کے ساتھ آخرت میں ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے، حشر کے میدان میں سب جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، اس کو اس کے بدلے میں نیکیاں دیں گے، اس کو ملنے والا اجر دیں گے، تیرے لیے یہ ہے، تیرے لیے فلاح ہے، تیرے لیے فلاح ہے، تیرے لیے فلاح ہے۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ اتنے ساری نیکیاں
اتنے سارا ثواب اتنا سارا اجر کہاں سے آیا؟ میں نے تو اتنے نیکیاں نہیں کی، میں نے تو اتنا ثواب نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے فلاں دن فلاں جگہ میں فلاں مسجد میں فلاں رات میں فلاں اس دن میں تو نے ایسی دعا کی تھی، اس دعا کا بدلہ یہ ہے، اس دعا کا اجر یہ ہے، اس دعا کی نیکیاں یہ ہیں۔ تو بندہ ان تمام ثواب کو، نیکیوں کو، اجر کو، بدلے کو، ثواب کو دیکھ کر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یہ ہے دعاؤں کے قبولیت کا ذریعہ۔ بندہ جو دعائیں اللہ سے مانگتا ہے وہ دعائیں ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ زنا کرنے کو ہم نے بڑا گناہ سمجھا، چوری کرنے کو ہم نے بڑا گناہ سمجھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو بڑا گناہ سمجھا، لیکن نماز چھوڑنے کو کبیرہ گناہ ہمارے 90% لوگ نہیں سمجھتے کہ بڑا گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ تو اب جب نماز نہ چھوڑتے ہیں تو پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تعویذوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے، کوئی چیز دے دیجئے پڑھنے کے لیے، کوئی چیز دے دیجئے لگانے کے لیے۔ تو جو چیز فرض عین ہے اس چیز کو چھوڑ کر لاکھوں کے وظیفے پڑھ لیں گے تو بھی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کا سب سے بڑا عظیم الشان فرائض کو چھوڑ کر جس کا حکم، جس کا فیصلہ، جس کا حساب قیامت میں سب سے پہلے ہونے والا ہے، اس کو چھوڑیں گے تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ اسی لیے دعائیں قبول ضرور ہوں گی لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں۔